حسین 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 حسین۔ ویورز، محرم کیا ہے؟ حجاب کیا ہے؟ کیوں مجلس حسین میں اکثر حجاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ آج وہ کیا وجہ ہے کہ حجاب کو ہنڈرنس قرار دیا جاتا ہے؟ کیوں حجاب پہنی لیڈی اکثر اسلاموفوبیا کا شکار ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حجاب کو اوکیجنل بنا دیا۔ ہم نے جب پہنا چاہا پہن لیا، جب من نہیں کیا اسے اتار دیا۔ حجاب ہمارے لیے آزادی ہے، پروٹیکشن ہے، ایمپاورمنٹ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ حجاب جسے پہن کر ہم ہر چیز حاصل کرتے ہیں، ہم نے اسے ایسا پریزنٹ کر دیا ہے کہ یہ ہمارے پیروں میں بیڑی کی مانند ہو گئی ہیں۔ وہیں لیکن اگر ہم رخ کریں کربلا کا اور حاکم شام کو دیکھیں تو وہ انہی کی آواز سے لرز رہا تھا جو حجاب میں رہ کر ایسے خطبے دیتی کہ حاکم شام بھی پریشان ہو جاتا، کیونکہ ان کے لیے ان کا حجاب ان کی طاقت تھا، ان کی ہمت تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کے معاشرے میں، آج کے ینگسٹرز کے دلوں میں اس حجاب کی اہمیت کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ماہ محرم میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ محرم کس طرح ہمیں حجاب کی رغبت بھی دلاتا ہے۔ اس گفتگو پر اور روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر سید عظمی زہرا۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، جہاں ہم بات کر رہے ہیں حجاب کی، اور اگر ہم رخ کریں شام کا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے پیغام کو جن نے زندہ رکھا وہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ ہم انہیں وائس آف کربلا بھی کہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں حجاب سے کتنی محبت تھی۔ تو سب سے پہلا ہمارے ینگسٹرز کے مائنڈ میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ حجاب کیوں ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب صرف حجاب ہی نہیں ہے بلکہ ایک پناہ گاہ ہے، ایک ایسی حفاظت، یقیناً پروٹیکشن ہے، ایک ایسی حفاظت کہ جو اکیلے رہ کر بھی ایک خاتون، ایک عورت اپنے آپ کو بہت ہی سیف محسوس کرتی ہے اس حجاب کے ذریعے۔ کیونکہ جو بھی مسئلے ہوتے ہیں، کبھی کسی پر بد نگاہ کا اٹھنا عورت پر، اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ زمانے کے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہیں، موجود ہیں۔ لیکن اگر ایک خاتون وہ حجاب میں ہے تو یہ ممکنات، یہ جو بھی امکانات ہیں چانسز کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا حجاب در اصل ایک عورت کو کہیں پر محدود نہیں کر رہا ہے کہ یہاں اسے روک رہا ہے کسی چیز سے، یا اس پر ایک قید کی طرح عائد ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ اسے حفاظت دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ حجاب جو ہے محدود نہیں کرتا، حجاب محفوظ کرتا ہے عورت کو۔ ہر ایک قیمتی شے کو پروردگار عالم نے، ایک نظام ہے اللہ کا کہ قیمتی شے جو ہے اسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ مثال ہم موتی کی لے لیں، اسے صدف میں رکھا جاتا ہے، کس طرح سے اللہ نے اسے یقیناً تو اس طرح سے محفوظ کیا۔ ہم خود اپنی فطرت لے لیں، جو بھی ہمارے لیے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں بہت سنبھال کر رکھتے ہیں، اپنی جولری کو رکھتے ہیں، جولری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی جولری کو یوں ہی اپنے دروازے کے باہر کبھی رکھ دیا ہو یہ کہہ کر کے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے جولری؟ تو اس پر تو لوگوں کا حق بنتا ہے کہ نگاہ پڑنی چاہیے، لوگ دیکھیں کہ بنانے والے نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ کیا ہم اس طرح کی باتیں کہیں گے؟ بلکہ ہر انسان کہے گا یہ انسان جو ہے عقل کے خلاف بات کر رہا ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ اگر وہ چیز خوبصورت ہے، اگر وہ چیز اتنی بہترین ہے، قیمتی ہے، تو اسے محفوظ کیا جائے، اسے حفاظت سے رکھا جائے۔ اور حجاب در اصل آزادی کا نام ہے۔ کس طرح سے کہ حجاب کے ذریعے ایک خاتون جو ہے اسے آزادی ملتی ہے کہ وہ چار دیواری کی قید میں نہیں بلکہ وہ باہر نکل کر علم بھی حاصل کر سکتی ہے، وہ ڈگنیٹی کے ساتھ زمانے میں یقیناً جو چاہے وہ کر سکتی ہے، وہ تمام چیزیں جو شریعت اس کو اسے اجازت دے رہا ہے۔ تو یقیناً یہ حجاب جو کہ ایک پروٹیکشن ہے، ایک حفاظت ہے، اور ایک خاتون کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیتا ہے جب وہ باحجاب ہوتی ہے۔ تو اب اسے پتہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے کور کیا ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی بن جاتا ہے۔ یقیناً تو اپنے آپ کو ہم نے اس طرح سے کور کیا ہے کہ جو غلط نگاہیں
اٹھیں گی بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہی اس کے برعکس ہم دیکھیں جو ایسی خاتون کہ جو کہتی ہیں کہ نہیں حجاب کی ضرورت نہیں, یا ایسے واہیات لباس پہنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جسم عیاں ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی جب دیکھتی ہیں کہ ایسی کوئی نگاہ ان پر اٹھ رہی ہے تو خود کو ذرا سمیٹنا, اپنے آپ کو کور کرنا شروع کرتی ہیں. تو یقیناً یہ حجاب جو کہ پروٹیکشن دے رہا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے, ہم اپنی آنکھوں میں حیا رکھتے ہیں, ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی آنکھوں میں حیا رکھ سکتی ہیں, لیکن یقیناً کیا پوری دنیا کی آنکھوں کی آپ نے ضمانت لی ہے کہ وہ آنکھیں آپ پر نہ اٹھیں گی؟ لہٰذا اپنی حفاظت کے لیے خداوند عالم نے خاتون کو اس امر کا حکم دیا ہے کہ وہ حجاب اختیار کرے, اور یقیناً اس کی بہت زیادہ تاکید قرآن اور احادیث میں بھی پیش کی گئی ہے. جی بالکل ٹھیک. سسٹر, جس طرح آپ نے کہا کہ حجاب محدود نہیں محفوظ کرتا ہے اور اس کی تاکید قرآن اور حدیث میں بھی کی گئی ہے, تو سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ حجاب کے موضوع پر قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا؟ جی, اگر ہم اس کے متعلق دیکھیں تو قرآن مجید کی آیتوں کا سہارا اگر لیں تو سورہ نور کی آیت نمبر 31 کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے, اور وہ اپنا خمر اپنے سینوں پر رکھیں. یعنی سورہ نور میں بھی حجاب کا حکم ہے, ہم اسے ایک مرتبہ توجہ دے کر کے جانیں تو صحیح. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں بھی حجاب کا حکم موجود ہے کہ اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں, بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکائے رہا کریں کہ یہ طریقہ ان کی شناخت یا شرافت سے قریب تر ہے, اور اس طرح ان کو اذیت نہ دی جائے گی, اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. یقیناً یہ قرآن مجید کی وہ دو بالکل واضح آیت ہیں کہ جو حجاب کی تاکید کر رہی ہیں اور جس میں حجاب کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. حجاب کے حوالے سے بہت سی روایات بھی موجود ہیں, میں کچھ احادیث کا ذکر کر دوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہوں گی. یعنی دوزخ کی بدترین جگہ پر ان عورتوں کو اللہ رکھے گا جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہوں گی. ہمیں وہ مشہور واقعہ بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہونا چاہیے کہ جب شب معراج رسول اللہ نے دیکھا ہے کئی عورتیں ہیں کہ جو کئی الگ گناہ کی بنا پر ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے. اس میں سے ایک ایسی بھی خاتون تھی جس پر بہت دردناک عذاب ہو رہا تھا. جب پوچھا گیا, رسول خدا نے اس کے متعلق پوچھا ہے, تو جواب یہ خداوند عالم کی طرف سے دیا گیا کہ یہ وہ خاتون تھی جو دنیا میں بے حجاب گھوما کرتی تھی. یعنی بہت دردناک عذاب اس کے لیے ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں ہم مولا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم تو علی والے ہیں, ہم تو مولائی ہیں, ہم تو حیدری ہیں, لیکن دوسری جانب وہی علی مرتضیٰ کی اگر قتل میں ہم شامل ہوں تو کیا یہ محبت ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والی؟ ہم سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی, ہم تو مولا علی سے یقیناً مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے قاتلوں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہم تو ان کے چاہنے والوں میں. اب وہ حدیث مبارکہ جس میں مولائے متقیان خود فرماتے ہیں کہ ایک بے پردہ عورت کی مثال ایسی ہے جیسے وہ میرے قتل میں شامل ہو. اب لاکھ آپ دعائی دیتے رہیے اپنی محبت کی کہ ہمیں علی مرتضیٰ سے محبت ہے, لیکن اگر بے پردہ گھومتی رہی ہیں تو آپ مولا علی کے قتل میں شامل ہیں. یہ خود علی مرتضیٰ اپنی زبانی بیان فرما رہے ہیں. تو خدا کے واسطے وہ خواتین جو مولا علی سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتی ہیں, جو گھر پہ مجلسیں برپا ہو تو بالخصوص کہتی ہیں مولا علی کے فضائل پڑھیے گا, ہمیں بہت سکون ملتا ہے. بے شک یہ آپ کی ماؤں کی شرافت کی نشانی ہے, لیکن دوسری جانب اس بات کا بھی خیال رہے کہ تعلیمات علی ابن ابی طالب کیا ہے. اگر حجاب سے آپ دور ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ علی مرتضیٰ کے قتل میں آپ شامل ہیں. جناب زینب کی ایک حدیث مبارکہ, جناب زینب فرماتی ہیں جب عورتیں مجھے بازار شام میں پتھر مار رہی تھیں, مجھے اس وقت سے بھی زیادہ تب تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہماری چاہنے والی بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے. کتنی اذیت ہوئی جب بازار شام, بازار کوفہ, وہ تمام مرحلے کتنے دشوار تھے. کتنا گریا کرتے ہیں نا, گریا کرتے ہیں شام کی مصائب سن کر. بالکل. اور جناب زینب کے یہ جملے کہ وہ عورتیں جو مجھے پتھر مار رہی تھیں ان سے زیادہ اذیت مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میری کوئی چاہنے والی, خود کو اہل بیت کی محبت میں گرفتار کہنے والی خواتین اور وہ بازاروں میں اس طرح سے بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسٹیٹمنٹ ہی اپنے آپ میں ہم تمام کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. یقیناً ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے جو ہم خواب غفلت میں ہیں
کہ نہیں ٹھیک ہے اتنی اچھائیاں کرتے ہیں، ہم تو مجلسیں کرتے ہیں نا، ہم تو بڑی شان و شوکت والی مجلسیں کرتے ہیں، ہم تو مصائب میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. اور اس کے بعد اپنی زندگی میں کبھی بے حجابی، کبھی جھوٹ، کبھی کسی طرح کی الگ الگ برائیوں میں ملوث ہیں، تو اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس شہزادی پر آپ رو رہی، جن کی بے پردگی پر آپ رو رہی ہیں، خود ان کے یہ جملے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. تو یقیناً یہ پردے کی اہمیت کو آشکار کر رہے ہیں یہ جملے. جی بالکل ٹھیک. تو اسی طرح سسٹر ماہ محرم ہمیں خواتین کربلا کی پردے کے لیے، حجاب کے لیے تڑپ بتاتا ہے، حجاب سے ان کی محبت کی یاد دلاتا ہے. تو ساتھ ہی آج ہمیں یہ بات سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ حجاب ہمارے لیے کس قدر اہم ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم خود کربلا پر نگاہ ڈالیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور وہ دیگر مستورات کی کس قدر پردے کے لیے تڑپتی رہیں، اور جب بے پردہ انہیں کیا گیا. یہ وہی خواتین کربلا ہیں کہ جن کے کبھی سروں کو بھی آسمان نے کھلا نہیں دیکھا، لیکن جب انہیں بے پردہ کیا گیا تو کیا ان پر گزری تھی. کہ یہ تک روایت میں ملتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی ہے تو اس وقت، اور ردا چھینی گئی یہ تمام واقعات، تو جب خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب کا یہ جملہ تھا. امام سجاد سے پوچھ رہی ہیں کیونکہ اس وقت امام سجاد امام وقت ہیں، تو لہٰذا جناب زینب نے پوچھا کہ اے لال یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر آئیں، تم امام وقت ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں بھی وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو بے پردگی سے بچانے کے لیے اگر خیموں میں جل کر مر جانا ہمارے لیے بہتر ہے، تو اگر امام وقت اس کا حکم دے تو ہم اس کے لیے بھی راضی ہیں. یہ مثال بھی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن امام وقت اس وقت امام سجاد ہیں، اور آپ کا یہ جملہ کہ نہیں پھپھی آپ جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ جائیں، اور جان کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو وہ بیبیاں کہ جن کے سروں کو کھلا نہیں دیکھا، جو پردے کا اس قدر خیال کرتی رہیں کہ، اور ایک دوسری مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب 11 محرم کو جناب زینب نے یہ معاملہ ہوا کہ اب قافلہ جو اسیر کر کے لے جایا جانا ہے، سب کو سوار کرنا ہے، تو جناب زینب آگے بڑھی ہیں اور مستورات کو، بیبیوں کو سوار کیا ہے کہ نامحرم ہاتھ نہ لگائیں. بی بی نے سوار کیا ہے، اور جب معاملہ یہ آیا کہ جناب زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہ رہا تو پلٹ کر ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کرتی ہیں کہ کاش میرا عباس ہوتا جو اس وقت مجھے سوار کرتا. یعنی اس عالم میں بھی آپ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ایک غیر آئے اور سوار کرے. یعنی پردے کا کس قدر جناب زینب کو خیال ہے، جب کہ سر پر ردا موجود نہیں تھی، جب کہ اس وقت مجبوری کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب زینب کو اس بات کا خیال ہے. نہ صرف یہ، اور بھی ہم دیکھتے ہیں مثالیں کہ ردا جب چھن گئی تب بھی بالوں سے پردہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. یعنی اس انداز سے پردے کا خیال رکھا ہے، پردے کی اہمیت بیان کرتی ہوئی چلی ہیں. جہاں سے بھی یہ قافلہ گزرا ہے، جن لوگوں نے بھی دیکھا، یقیناً یہ بیبیاں کہ جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن جب انہی بیبیوں کے ماتحت پوچھا گیا کہ سب سے بڑا غم کیا تھا، جن بیبیوں نے، کسی نے اپنی اولاد کو کھویا ہے، کسی نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، بڑے بڑے غم اٹھائے ہیں ان بیبیوں نے، لیکن سب سے بڑا غم جو ان بیبیوں کے لیے تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے سروں سے ردا چھین لی گئی، ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا. جب پلٹ کر آتی ہیں جناب زینب تو نانا کے مزار پر رو رو کر یہی تو کہا، نانا ہمیں بے مقنع و چادر دیار بدیار پھرایا گیا، نانا آپ کی امت نے ہمیں ایک ردا بھی نہ دی. یعنی پردے کا، بے پردگی کا کس قدر غم تھا. یہ تو وہ بیبیاں ہیں کہ جنہیں مظلومیت کے عالم میں اس طرح سے جن کا پردہ چھینا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پردے کی سوالی تھیں، اس کے باوجود بھی پردے کی اہمیت زمانے کو بتاتی رہیں. تو یہ ہمارے لیے آج ایک سبق ہے کہ ہمیں جناب زینب کے کردار سے، خواتین کربلا کے کردار سے پردے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ کس قدر اہم ہے. آج ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے حجاب کو اتار کر رکھ دیا، کل بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی تھیں، آج تو ہم خود اپنی چادروں کو، یقیناً اپنے حجاب کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. وہی بات ہو جاتی ہے نا سسٹر کہ جب بات بچوں کے اسکول ایڈمیشنز کی ہوتی ہے، یا پھر شادیوں میں جانے کی ہوتی ہے، یا خود اپنی بچیوں کی بہتر گھروں میں شادی کروانے کی ہوتی ہے، تو ہم اکثر حجاب پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو بآسانی تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ حجاب ہمارے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بیڑی نہیں ہے.
ہمارے بچے کوئی اور اسکول میں پڑھ کر حجاب میں رہ کر ہمارا نام روشن کر سکتے ہیں. بے شک. اور آج ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں پر حجاب میں لوگوں نے نہ جانے کیا کچھ اچیو کیا ہے. لیکن افسوس اس بات کا رہ جاتا ہے کہ ہم کربلا کا غم مناتے ہیں, ہم بیویوں پر روتے ہیں. ہم یہ جانتے بھی ہیں جب یہ کربلا سے شام گئی اور جب انہوں نے اگر کسی چیز کو مانگا ہے تو وہ اپنی رداؤں کو مانگا ہے, تو ہم کتنا بآسانی اپنے اسکارفس کو اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو آج ماہ محرم ہمارے لیے کس طرح حجاب کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے. بے شک ہمیں بالکل پوری طرح توجہ کرنی ہوگی, کیونکہ امام خمینی کا بھی یہ جملہ کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہماری بہنوں کی چادروں سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو یقیناً جو حجاب آج ہمارے سروں پہ ہے یہ بہت بڑی ہماری اسٹرینگتھ ہے, بہت بڑی طاقت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم اپنی طاقت کو اپنے آپ سے علیحدہ کریں گے تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ غیر بھی ہم پر مسلط ہوں گے اور اس کے بعد ہم کچھ نہ کر سکیں گے. بے شک یہ صورتحال ہمیں بدلنی ہوگی, اس کے متعلق سوچنا ہوگا. ماہ محرم ہمیں حجاب کی طرف رغبت دلاتا ہے. بے پردگی کو ہم بیویوں کی یاد کر کے تڑپتے ہیں نا, روتے ہیں کہ جن کے سر آسمان نہیں ہے, لیکن یقیناً کہ ہم ان پر رو رہے ہیں کہ جن کے سروں کو آسمان نے نہ دیکھا, ان کے سروں کو بے پردہ اس طرح سے لوگوں نے دیکھا, مجمع اغیار نے دیکھا. لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا اس قدر اس امر پر مغرور ہونا کہ حجاب کی ہمیں ضرورت نہیں, وہ زمانہ اور تھا. کہیں صورتحال ایسی نہ ہو جائے کہ ایک زمانہ وہ آئے کہ جہاں پر ہمیں بیویوں کا بے پردہ ہونا بھی معمولی لگنے لگے. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک عالم تھے, وہ نارتھ امریکہ میں مجلس پڑھنے عشرہ زینبیہ پڑھنے کے لیے گئے, اور عشرہ زینبیہ کے جو سفر کے مہینے میں اور جس میں زیادہ تر جناب زینب کے مصائب ذکر ہوتا ہے جی, تو عشرہ نارتھ امریکہ میں عشرہ زینبیہ پڑھنے ایک عالم گئے. وہاں پر انہوں نے ایک دن جب مجلس پڑھی اس میں جناب زینب کی بے پردگی کا ذکر کیا. مصائب میں انہوں نے جناب زینب کی بے پردگی پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہونے کے بعد نارتھ امریکہ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ماڈرن زمانہ ہے. جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد میں کچھ لیڈیز آئیں اور انہوں نے مجھ سے ملنے کی آرزو ظاہر کی. بہرحال اجازت دی گئی, وہ آئیں اور انہوں نے کہا مجھے لگا کہ شاید کچھ مسئلے مسائل ہیں پوچھنے آئی ہیں, لیکن جب دیکھا تو یہ پایا کہ خود حجاب سے دور ہیں. مولانا نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی. بہرحال یہ خواتین آئی اور انہوں نے کہا کہ مولانا آج آپ نے مصائب کیوں نہیں پڑھے. اب عالم جو ہے حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے, کہ انہوں نے کہا بھائی میں نے مصائب تو پڑھے ہیں. کہا ہمیں یہی تو کمپلین ہے کہ آج آپ نے مصائب نہیں پڑھے. انہوں نے کہا میں نے مصائب پڑھا کہ جناب زینب کے سروں سے, بی بی ام کلثوم خواتین کربلا کے سروں سے ردائیں چھین لی گئیں اور وہ اپنی چادر کی سوالی رہیں, لیکن کوئی ایک چادر دینے والا نہ تھا. یہ عورتیں کہتی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر جناب زینب کی ردا چھیننے والی بات پڑھی ہے تو اس میں غم کی کیا بات ہے. اگر سر کھلے تھے تو اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں غم کیا ہے. غم تو اس بات کا ہوتا کہ آپ مصائب یہ پڑھتے کہ انہیں بھوکا پیاسا رکھا, ان پر ظلم کیا گیا, پتھر برسائے گئے, یہ غم ہے. لیکن سر کھلے تھے, اس میں کیا غم کی بات ہے. ایک مرتبہ مولانا نے اپنا سر پکڑا کہ یہ معاشرہ اس قدر گمراہ ہو چکا ہے کہ جہاں پر بے پردگی بیویوں کی بھی انہیں عام لگ رہی ہے. کہیں صورتحال ہماری بھی ایسی نہ ہو جائے جو آج ہم حجاب کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں نا, کہ کہتے ہیں یقیناً حجاب جو ہے عورتوں کو بہت ہی اوپریسڈ کرتا ہے, ہمیں ضرورت نہیں. تو ایسا نہ ہو جائے کل ہمیں بھی یہی لگنے لگے, اور جب ایسا لگنے لگے تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے ہدایت کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ ہم نے اللہ کے ایک اہم امر کی جو ہے وہ نہیں کی ہے, ہم نے اس کا انکار کیا ہے, اور اس کی اہمیت کو ہم کم کرنے کے لیے آوازوں کو بلند کر رہے ہیں. تو بے شک اس کے متعلق محرم ہمیں رہنمائی کر رہا ہے, جہاں رو رو کر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پریشان کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا حسین ہم سے زیادہ گریہ کرنے والا کوئی اور نہ ہو, ہم زیادہ سے زیادہ آپ پر روئیں, آپ کی بہنوں کی بے پردگی پر سب سے بڑھ کر گریہ ہمارا ہو. تو وہیں دوسری طرف ہم سے بھی سوال یہ آنسو بھی پوچھتے ہیں کہ جن کی بے پردگی پر رو رہے ہو, کیا اس پردے کا خیال تم نے کیا. مرد حضرات کے لیے بھی سوال ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کے کیا پردے کے لیے آپ نے تاکید کی ہے. کہیں آپ وہ مرد تو نہیں جو بے غیرتی کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ گھر کی عورتوں کی خواتین کی بے پردگی پر آپ راضی ہیں. تو ایسے مردوں سے بھی سوال کیا جائے گا, اور ایسی خواتین جو خود بھی بے حجاب ہو کر گھومتی ہیں. جی بالکل. ویورز مسئلہ یہی ہے کہ آج ہم گلیمر کے جال میں کچھ اس طرح الجھ چکے ہیں کہ ہم نے حجاب کو ترک کرنا آسان سمجھ لیا ہے, جبکہ حجاب کیا ہے. حجاب ہمارے اعتماد کی علامت ہے.
یہ ہماری شخصیت کو شائع کرتا ہے، یہ ہمارے گفتار کو، ہمارے کلام کو، ہمارے کانفیڈنس کو، ہماری نالج کو دنیا کو بتاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے خود حجاب کو ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا دیا ہے۔ ہمیں رخ کرنا چاہیے کربلا کا، اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جن بیویوں کے لیے گریا کرتے ہیں، جن کے لیے ہم آنسو بہاتے ہیں، جن کے حجاب کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے، وہ بیویاں بھی شاید ہمیں دیکھ کر سوچتی ہوں گی کہ یہ ہم پر آنسو تو بہاتے ہیں لیکن ان کے اپنے حجاب ٹھیک نہیں۔ اس محرم اس بات کی بھی کوشش کرے کہ حجاب کی پابندی کا خیال کرے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔